لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیجیں عزاداران سید الشہداء آج شب پہلی سفر ہو چکی ہے اور یہ کارواں بنابر روایات 2 سفر کو شام پہنچ رہا ہے ایک رات اور سفر کے اندر اس کارواں کی ہے یہ کارواں جو کہ مدینہ سے بڑی شان و شوقت سے نکلا تھا اور اجڑتا اجڑتا شام پہنچا ہے اور شام بھی ایسی حالت میں پہنچا ہے کہ جو تاریخی حوالے دیے جاتے ہیں ان کے اعتبار سے یہ کئی ساعتوں تک بازار میں کھڑا رہا بڑا مشکل ہے یہ امام کے لیے کہ اہل حرم ساتھ ہوں اور غیر کا مجمع ہو بہت سخت ہے یہی ایام ہیں مصیبت اور مشکل کے ایام ہیں عزاداران محترم زندگی نے بہرحال توفیق یہ دی ہوئی ہے کہ انہی کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزاریں پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے اب یہ خود ذکر جو ہے وہ کئی طرح کا ذکر ہے یہ ذکر زبان سے کیا جائے تو ذکر لسانی ہے ذکر جب داخل وجود کرتا ہے تو ذکر قلبی ہو جاتا ہے اور جب کردار ذکر پر ڈھل جائے تو اعضاء و جوارے ذکر کرنے لگتے ہیں تو یہ ذکر ہماری زندگی میں کتنا ہے اور کہاں ہے ہو سکتا ہے کہ بہرحال انشاءاللہ ہم سب زبان سے تو ذکر کرتے ہی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ خوب یہ اذکار زبان سے جاری رہنے بھی چاہیے اور ضروری بھی ہیں لیکن وجود میں ذکر کا نفوذ کرنا بہت ضروری ہے اور یہ انسان اپنے آپ کو تبھی ممکن کر پاتا ہے کہ جب وہ ذکر کو وہاں سے لے جہاں سے ذکر جاری ہوا ہے ذکر کو وہاں سے لے جیسے عام ہماری زندگی ہے اور اس میں بھی بڑے مسائل ہیں عام زندگی میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی ہم تو مولانا صاحب یہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں فلانی چیز بھی پڑھتے ہیں مگر ہماری زندگی میں بہت سارے کام نہیں ہوتے ہیں مثلاً
بری بات نہیں ہے آپ اپنے ظاہری معاملات کے لیے بھی ذکر سے فائدہ اٹھائیں، بری بات نہیں ہے، اچھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، علماء منع نہیں کرتا، لیکن آپ کا بدن اور آپ کی ظرفیت کون سے ذکر کو برداشت کر پائے گی اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. مطلب جو بھی واٹس ایپ پہ میسج آ گیا جی فلانی چیزیں پڑھ لو، چلو بھی پڑھنا شروع ہوگی پبلک. اب مستند ہے نہیں ہے، کسی بابا جی نے کہا ہے یا کس نے کہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اذکار اگر آپ کو لینے ہیں تو پھر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے لیں، اور جو اوتھینٹک کتابیں ہیں ان سے انسان لے. بعض اوقات انسان فلانے ذکر کرنا شروع کرتا ہے، بہت سے دیکھیں ہر چیز کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی فلانی تسبیح جو ہے وہ 1000 دفعہ روز پڑھے، آپ کو نہیں پتا اس کے اثرات میں آپ کا کردار، آپ کا عمل اس ذکر کے ساتھ بیلنس ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے آپ کے اوپر مشکلات آئیں گی، پھر آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہر چیز کے اثرات ہیں. کسی بھی چیز کو، چاہے دنیاوی چیز ہو، کوئی بھی دنیاوی چیز ہو، آپ ذکر کو چھوڑ دیں، آپ کوئی بھی کام کریں. مطلب ایک کام آپ ڈیلی ایک کانسٹنٹ کریں، مطلب رننگ کریں کانسٹنٹ. ایک آدمی دوڑے جا رہا ہے، اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے آپ کے اوپر، آپ ایک اچھے رنر بن سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی ڈائٹ آپ کی رننگ کے ساتھ نہ ہوئی تو یہی دوڑنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. اسی طرح ہر کام اثرات مرتب کرتا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان کے ذکر کے علاوہ اپنے وجود کے ذکر کی طرف توجہ دے. آپ ایک دفعہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے، ہم بھی جب نئے نئے ذکر اور اذکار میں آئے تو ہم نے وہ ایک تسبیح لے لی. ابھی تو ڈیجیٹل آ گئی ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، وہ بھی بہرحال فیشن بھی ہے آج کل تو، لیکن ہونی اچھی بات ہے، چلیں بندہ ذکر ہی کر رہا ہے. تو اس زمانے میں وہ کٹ والی تسبیح آتی تھی جو اب وہ رول ہوتا تھا. ہم نے بھی جذبات، بہرحال نئے نئے اللہ نے ہدایت دی تھی تو ہم نے تسبیح پکڑ لی ہاتھ میں، ہم بھی کرتے رہتے تھے ہزاروں دفعہ. تو ایک دن بزرگ کے پاس تھے تو انہوں نے کہا کہ ذکر ایسا کرو چاہے وہ ایک دفعہ ہو مگر وجود میں اتر جائے. تو آپ یقین کریں ہم نے وہ تسبیح چھوڑ دی اس دن سے، ہم نے نہیں پڑھی. ہم نے بولا ایک ذکر. اب وہ کون سا ذکر ہے؟ آئے حدیث کا سہارا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ ذکر کون سا ذکر ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی علی محمد. رسول خدا معراج پہ گئے، اور معراج پہ حدیث معراج بہت بڑی ہے، مختلف حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ اس حدیث کا ہے کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے تو پروردگار نے کہا اے احمد، میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں، جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں اس کو ایسا ذکر عطا کرتا ہوں کہ وہ باقی سارے ذکروں کو چھوڑ دیتا ہے. جس کے عمل سے راضی ہو جاتا. اب اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ہمارے عمل سے راضی ہے؟ کہتا ہے میں ایسا ذکر دیتا ہوں کہ وہ باقی سارے ذکروں کو بھول جاتا ہے. اصل ذکر جو ہے وہ اذان محترم توجہ ہے، انسان متوجہ رہے. مثال کے طور پر آپ بولیں جی میں اسکول میں جا رہا ہوں، کالج میں بیٹھا ہوں، اپنے باس کے سامنے بیٹھا ہوں اور وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے، آپ کو رپورٹ پیش کرنی ہے، آپ کو پریزنٹیشن دینی ہے، بچے کو اسکول میں پیپر دینا ہے، یونیورسٹی میں پیپر دینا ہے، یا مثلا وہ اورل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اب وہ زبان سے تو بول رہا ہے لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہے، اس کی توجہ کوئی اور ہے. کیا اس کی یہ گفتگو، کیا یہ اس کا کام ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ بولیں جی بہترین پروجیکٹر لگا ہوا ہے، بہترین لیپ ٹاپ ہے، بہترین پریزنٹیشن ہے اور ڈیلیور بھی کر رہا ہے مگر دھیان نہیں ہے اس کا کس کی طرف؟ جس کو ڈیلیور کر رہا ہے. تو وہ کوئی بھی چیز قابل قبول. اب آپ ہزاروں تسبیحاں پڑھتے رہیں مگر آپ ایک لمحے کے لیے متوجہ نہیں ہیں کہ میں کس کے سامنے حاضر ہوں، کس کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز ایسی ہو کہ جسے قبول کر لیا جائے تو وہ کافی ہے اس کے لیے. مگر یہ کیسے ہو، کیسے اپنے آپ کو
اس قابل کروں؟ عزیزان محترم، دنیا اسی میں لگی ہوئی ہے، دنیا آپ کی توجہ کو اپنی طرف کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ مجھے اگر ٹائم ملتا ہے تو میں وہ نہج البلاغہ سے خطبہ آپ کو دنیا کے لیے پیش کروں۔ دنیا کا کام یہی ہے کہ کھینچے، اپنی طرف کھینچے، جبکہ آپ پوری طاقت لگا کر آپ کو اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہی کمال ہے۔ یہ کمال نہیں ہے میں خانقاہ میں بیٹھ جاؤں، کمرے میں بند ہو جاؤں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لوں اور جو ہے وہ پڑھتا رہوں۔ پڑھیں، اچھی بات ہے، اپنے وقت پہ پڑھیں، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ میں بازار میں کھڑا ہوں لیکن میری توجہ پروردگار پہ ہو۔ ذکر یہی ہے، ذکر یہی ہے کہ جو بھی مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ جس سے میرا رب راضی نہ ہو، میں متوجہ ہوں کہ ہاں اس کام سے میرا پروردگار راضی نہیں ہے۔ یہ ذکر جسے مل جائے، وہ ذکر کہ جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اللہ کے، لا الہ الا انت، کوئی نہیں ہے تیرے سوا کوئی معبود، سبحانک، تسبیح تیرے لیے ہے، حمد و ثنا تیرے لیے، تو ہے منزہ ذات، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جبکہ حضرت یونس اللہ کے نبی ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، خطا نہیں کر سکتے، معصوم من الخطا ہے، ترک اولا کیا، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں پروردگار میں نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ اللہ کا نبی ہوتے ہوئے مچھلی کے پیٹ میں یہ ذکر کر رہا ہے، اور کوئی غلطی نہیں کی، ترک اولا ہوا تھا۔ میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، میں خود دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں گا، زبان سے، نگاہوں سے، سوچوں سے، عمل سے۔ کوئی آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا جی میں پرفیکٹ ہوں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کی غلطی ہوتی ہے۔ تو کیا میرے پاس اتنی فرصت ہے زندگی میں کہ میں بھی رات کی تاریکی میں سجدے میں جاؤں اور کہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ یہ ذکر چاہیے جہاں توجہ ہو جائے کہ پروردگار میں ہی خطا کار ہوں، خدا کو اور کچھ نہیں چاہیے، خدا کو بس یہی چاہیے ہاں یہ بندہ میرے پاس آ گیا ہے، آ گیا ہے۔ اگر اذکار اور تسبیحیں اور عمل ہی ظاہری کمال پر ہوتے تو پھر آدمی تو پتہ نہیں کہاں پہنچ سکتا تھا، مگر نہیں پہنچا۔ اب آئیے معصوم کیا فرماتے ہیں اس ذکر کے بارے میں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و امام کی خدمت میں ہے، امام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مولا یہ کون سا ذکر ہے؟ تو امام فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے، ہم اللہ کا ذکر ہے۔ اب یہ ذکر کیا ہے، یعنی کیا ذکر ہے؟ یہ جو میں نے مقدمہ بنایا، میں نے یہ ذکر کو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جس دن یہ سمجھ میں آ گیا اس وقت میں حالت ذکر میں ہوں، اور یہ ایسا ذکر ہے جسے مل جائے۔ حر شب عاشورہ پہچان گیا، یہ ذکر ہے۔ کیا ہوا کہ ساری زندگی تسبیحیں پڑھی حر نے، ساری زندگی کیا کیا؟ نہیں، صرف رات کو اسے سمجھ آ گئی ذکر یہی ہے، آ گیا گیا۔ کیسا ذکر ملا اسے کہ حر علیہ السلام ہو گیا؟ کیسا؟ ایسا ذکر دوں گا اے احمد جس کے عمل سے میں راضی ہو جاؤں، اسے میں ایسا ذکر دوں گا کہ تمام ذکروں کو بھول جائے گا۔ اور خدا جس کو ذکر دے دے پھر دنیا اس کا ذکر کرتی ہے۔
خدا قرآن میں کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کراؤں گا. آج آپ کے سامنے حر علیہ السلام آیت اللہ، آخری آیت اللہ، جنہوں نے حوض علمیہ کم جو ہے وہ بنایا، وہ کہتے ہیں کہ میں کربلا میں جب تھا تو میں نے حضرت حر کے روزے سے توسل کر کے کم کا حوضہ بنایا ہے. کیا ذکر ہے، کیا حضرت حر کی پرواز ہے. ابھی تک پرواز میں ایسا حر کو امام حسین نے آزاد کیا کہ ابھی تک لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں. یہ بہرحال ذکر ہے. کیا ہے؟ نحنو ذکر اللہ. جب یہ ذکر مل جائے تو چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے بابا کے اصحاب کے بدن کٹ رہے تھے، ان کو تکلیف ہو رہی تھی؟ کہا نہیں. کہا وہ امام کو دیکھ رہے تھے، وہ حالت ذکر میں تھے. جب حالت ذکر میں ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. عزیزان محترم، ہم حالت ذکر میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں، ذکر کون ہے؟ امام. امام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ کیا مجھے یہ ذکر ملا کہ نہیں ملا؟ کیا میرے اندر یہ تشنگی پائی جاتی ہے کہ یہ مجھے ذکر مل جائے؟ جب حالت ذکر میں ہو انسان، آیت اللہ میر باقری ارشاد فرماتے ہیں جب حالت ذکر میں مومن آ جاتا ہے تو پھر آیات الہی اسے نظر آتی ہیں. اللہ کی نشانیاں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. حالت ذکر. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اللہم صلی علی محمد بی بی زینب نے کیا فرمایا اپنے زیاد لعین کے دربار میں جب اس نے پوچھا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا ہو گیا؟ آپ نے کہا ما رأیت الا جمیلہ. میں نے جمال کے سوا، خوبصورتی کے سوا، زیبائی کے سوا میں نے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں جب یہ حالت جب ہوتی ہے تو پھر آیات الہی. تو بی بی زینب کو کیا نظر آ رہا تھا کہ اے اطمینان پانے والے نفس، قرآن کی آیات نظر آ رہی ہیں جب حالت ذکر ہو جائے. عزیزان محترم، امام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ یہ ذکر کہاں ہے؟ ہم کتنا کرتے ہیں؟ چلے زبان سے ہی صحیح، انسان زبان سے ہی کر لے. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں امام کا ذکر کتنا ہے؟ گھر میں اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، کاموں میں، پلاننگ میں، اپنی زندگی کے جو ہم لوگ بڑی بڑی چیزوں کو بنا رہے ہوتے ہیں، آرزوئیں کر رہے ہیں، امام کہاں ہے؟ گھر بن جائے، گاڑی بن جائے، کیریئر بن جائے، جاب ہو جائے، فلانا ہو جائے، سب ہو جائے، امام کہاں ہے؟ کتنا امام کے لیے دعا ہے، کتنا اپنے آپ کو امام کے ساتھ رکھنے کی دعا ہے. ذکر نہیں ہے ہمارے پاس. جتنی تسبیحیں پڑھ لیں آپ، جب تک وہ نہیں ہے کوئی چیز قبول نہیں ہے. کتنا آدمی کہتا ہے 40 دن میں یہ پڑھ دوں، 40 دن وہ پڑھ دوں، مشکل ہو جائے، بیماری ہو جائے. اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن ہم میں سے کتنوں نے 40 دن کوئی ایسا عمل کیا کہ امام کی زیارت ہو جائے؟ اللہ جل اللہ جل آ گئے تو کیا ہوگا؟ خزان محترم، اب ضروری نہیں ہے دوسری طرف کہ امام آپ کو نظر آئیں، وہ ضروری بھی نہیں ہے. امام تشرف کریں، ضروری نہیں ہے. امام جس کو چاہتے ہیں اسے نظر آتے ہیں، جس کو نہ چاہیں. لیکن اصل تو یہ ہے کہ ہم امام کے لیے تڑپے تو صحیح. کہ کربلا یہی داستان ہے، کربلا یہی کہتی ہے کہ یہ ذکر جسے مل جائے اسے پھر کچھ دنیا کی چیزیں اثر نہیں کر، اسی ذکر میں رہتا ہے. اسی لیے نماز آداب مانگتی ہے. وضو کر کر باادب ہو کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو. کیوں؟ تاکہ تم اس ذکر میں آ سکو. ہم برحال میں اپنی بات جلدی میں اوہ اچھا ٹائم ہو گیا، اچھا نکل رہی ہے، اچھا جلدی
اٹھے سجدے کیے بھاگ گئے. چلے شکر ہے یہ بھی پڑھتے ہیں, ایسا بھی نہیں کہ لوگ بولیں کہ بھائی یہ بھی نہ, شکر ہے. بچے جو بعض اوقات ایسی پڑھتے ہیں تو ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے, یہ کیسی نماز پڑھو, کوئی بات نہیں, پڑھ تو رہیں کم از کم, خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم توجہ بہت ضروری ہے. یعنی جو آدمی 5 منٹ نماز کے اندر اپنی توجہ نہیں بنا سکتا وہ اپنی زندگی میں بھی فوکس نہیں ہو سکتا. اپنی توجہ, میڈیٹیشن سب سے بیسٹ نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا ہے. تاکیبات نماز یا اللہ. اگر بیسٹ آپ کو تاکیبات چاہیے, توجہ چاہیے, اسی لیے معصوم کا فرمان ہے کہ تسبیح نماز کے بعد گھٹنے اٹھائے بغیر 1000 نوافل کا ثواب رکھتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. توجہ کے ساتھ جس نے یہ تھوڑی سی توجہ دے دی بس اس کا کام ہو گیا. پھر آپ کے لیے خود دنیا اپنی نشانیوں کو کھولتی چلی جائے گی. اذان توجہ, بس تھوڑی سی توجہ رکھیں, یہ سب سولو ہو جائے گا. یہ دنیا کیا ہے, اس میں کتنے دن رہنا ہے, کب رہنا ہے, سب پتہ چل جائے گا. دنیا کو نہیں پتہ چلا. دنیا تو آج تک یہی پتہ نہیں کر پائی کہ روح جو ہے وہ بدن میں ماں کے جاتی کیسے ہے. تو آج تک کوئی چیز ڈائیگنوز نہیں کر پائی, نہ اسکین کر پائی, نہ آواز آتی ہے, کوئی روح جاتی کیسے ہے, اور روح جب نکلتی ہے تو بھی کیسے نکل جاتی ہے. دنیا تو آج تک یہ نہیں سمجھ پائی تو اس خدا کو کہاں پہچانے گی. وہاں رسول سے کہ رسول یہ تم سے روح کا سوال کرتے ہیں, ان سے کہو کہ یہ امر ربی ہے, تم پہنچ نہیں پاؤ گے اس کے اوپر. کیا ہے, کہاں ہیں یہ روحیں, عالم زر کہاں, جہاں سب نے وعدے اور عہد باندھ لیے تھے. یہاں تو ہم نبھانے آئے ہیں, یہ سب ہو چکا ہے, اور یہ سب جو آگے تک ہے یہ بھی ہو چکا ہے. اب آپ بولیں گے ہو چکا ہے تو مولانا پھر ہم لوگ کیا کریں. نہیں, اختیار دے کر, علم دے کر خدا نے یہ سب بنایا ہے. علم آپ کے پاس ہے, اختیار آپ کی مرضی ہے. اینڈ 2 طرح کا ہے, آپ کی اپنی چوائس. اینڈ جو آپ کو چاہیے ویسی زندگی گزارے. اس دنیا کی بے ثباتی پر اپنے وقت کو مت صرف کریں. بس نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں تھوڑے سے اس میں سے الفاظ, تو میں خطبہ نمبر 111 میں سے کہ بہرحال میں اپنی نوکری کرتا رہوں, روز محشر کم از کم اتنا تو کہیں گے مولا نہج البلاغہ تھوڑی سی تو پڑھی تھی ہم نے. صلوات بھیجتے محمد وعلیہ. امام نے بہت سارے خطبوں میں دنیا کی جو ہے وہ گفتگو کی ہے, اور دنیا کے تباہی کا تذکرہ, بے ثباتی کا ذکر. امام فرماتے ہیں, یہ خطبہ نمبر میرے خیال میں 61 ہے, کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ اس کے عواقب سے بچنے کا ساز و سامان اسی میں رہ جائے گا. کسی ایسے کام سے جو صرف اس دنیا کی خاطر کیا جائے نجات نہیں مل سکتی. لوگ اس دنیا میں آزمائش میں ڈالے گئے ہیں. لوگوں نے اس دنیا سے جو دنیا کے لیے حاصل کیا ہوگا اسے الگ کر دیا جائے گا, اور اس پر ان سے حساب لیا جائے گا, اور اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا اسے آگے پہنچ کر وہ پا لیں گے, اور اسی میں رہ سہیں گے. دنیا عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے جسے ابھی بڑھا ہوا اور پھیلا ہوا دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹ کر اور سمٹ کر رہ گیا ہے. دنیا ایسے ہی ہے. بہت سارے اور خطبے ہیں جس میں امام دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر رہے ہیں, اور امام اپنے ایک اور قول میں فرماتے ہیں کہ ایسی دنیا کا کیا کریں جس میں کمانے پر حساب کتاب دینا پڑ جائے, جس کے حرام پر عذاب ہو
اور حلال پر حساب ہو۔ اس دنیا کا آپ کیا کریں گے؟ اور آپ حلال کماتے ہیں، آپ کو حساب تو دینا ہے، اور جو آپ حرام کمائیں گے اس پہ کیا ہے؟ اس میں عذاب ہے۔ تو کہا ایسی دنیا کا کیا کریں؟ اور مولا فرماتے ہیں تعجب ہوتا ہے کہ شخص پوری زندگی کمانے میں لگا دیتا ہے اور پھر بعد میں اسی پیسے کو اپنی صحت کو بچانے میں لگا دیتا ہے۔ دنیا آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال ہم بعض اوقات حال جو ہوتا ہے نا پریزنٹ، اس کو فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہر وقت سوچیں کل کی ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ جس نے آج دیا ہے کل بھی وہی دے گا۔ بے شک قبلہ۔ جو آپ آج کھا رہے ہیں کہ آپ کے اندر صلاحیت تھی، آپ کے اندر اتنی قابلیت تھی؟ نہیں تھی، اسی نے دیا نا۔ وہ اسی لیے بلے شاہ کہتے تھے کہ ہم سے تو اچھی چوڑیاں ہیں، کم از کم ہر روز کا کھا کر آرام سے سو جاتی ہیں، اور انسان آج کے بجائے کل کے فکر میں لگا ہوا ہے۔ ذخیرہ اندوزی، ساری زندگی محنت کی، گھر بنایا، اولاد کے لیے یہ کیا، خود زندگی ختم ہو گئی۔ آگے اولاد بھی یہی ریپیٹ کرتی ہے، اچھی ہو تو بڑی بات ہے، ورنہ اچھی نہ ہو تو بارے گئے اولاد، کسی کام کی نہیں۔ فتنہ بھی ہے اولاد اور زینت بھی ہے اولاد۔ یہ تو آپ کی بہرحال اپنی قسمت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بعض اوقات انسان بولے جی میں نے تربیت تو اچھی کی۔ نہ، حضرت نوح کا بیٹا جب کشتی میں نہیں بیٹھا تو ہمارے اور آپ کے بیٹوں کا کیا مسئلہ؟ مجھے کسی نے سوال کیا جی فلانے صاحب اتنے یوں ہیں، بڑے نیک، لوگوں کے لیے ایسا ایسا، اپنا بیٹا دیکھیں آپ ان کا۔ تو میں نے ان کو یہی جواب دیا، بھائی ان کا کیا قصور ہے؟ جب حضرت نوح کا بیٹا نہیں بیٹھا تو آپ کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کا بیٹا کیوں نہیں سوار ہو رہا آپ کی کشتی میں؟ اذان ہے تو خدا کی مرضی ہے، دعا کیا کریں اپنی اولاد کے لیے، لیکن اپنی زندگی کو بیلنس رکھیں۔ بھاگ دوڑ کریں، اتنی بھاگیں جتنا آخرت میں جواب دے پائیں گے، اور اس کے لیے بھاگیں جو وہاں ملنے والا ہے۔ یہاں پہ تو جو ہے اپنے اشعار سنے، شہرت، حرص، دولت، لالچ، پوسٹ، سب یہی رہ جائے گا۔ عقل اللہ نے جس کو دی ہے، حدیث 8ویں امام امام رضا علیہ السلام ارشاد صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل جس کو اللہ دے سالم، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ گمنامی میں رہنا چاہتا ہے، گمنام رہنا چاہتا ہے، اسے شہرت نہیں چاہیے، وہ گمنام اچھا ہے۔ اذان محترم، اب یہ انسان پھنسا ہوا ہے، مطلب میرے جیسا شخص تو پھنسا ہوا ہے، ہمیں تو کوئی پہچانے نہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، شیعہ ہو، مسلمان ہو، نہیں پہچانا، بیچارے نے نہیں پہچانا، کیا کر سکتے؟ ہم تو مسجد میں آئے، نماز میں پہلی صف میں پڑھتے ہوں نماز ہر روز، ایک دن دیر آ گئی، پیچھے آ گئے، عجیب بے چینی شروع ہو جائے گی، لوگ کیا بولیں گے، آج یہ شخص اگلی صف میں نہیں آیا۔ یہ دنیاوی شہرت ہے۔ وہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو اسے احساس ہوا کہ کوئی آیا ہے، تو اچانک سے آہستہ آہستہ پڑھا تھا، جیسے اسے احساس ہوا کوئی آیا ہے تو اونچی آواز میں الحمدللہ رب العالمین اور شروع ہو گیا۔ جب نماز ختم کی تو پتہ چلا کہ بھائی وہ ہوا سے سرسراہٹ ہوئی تھی، کوئی آیا نہیں۔ یہ شہرت دنیا کی ہے، دنیا کی ہے۔ جو سالم عقل ہے وہ گمنام رہنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ جیسے کل متقین کی صفات بتائیں میں نے آپ کو، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی صفات لوگوں تک پہنچے، نہیں چاہتا۔ چند شہید جن کے ناموں کا پتہ نہیں تھا اور ان کی باڈیوں کا کچھ حصہ ملا اور وہ تہران میں دفن ہو گئے۔ ایک ماں ایک جوان کی، اس نے بہت گریہ اور زاری کیا کہ مجھے میرے بیٹے کا پتہ چل جائے، وہ کہاں ہے، اس کی باڈی کہاں ہے یا دفن کہاں ہوا ہے۔ بہت اس کو خواب میں اس کا بیٹا آیا اور اس کو بتا دیا کہ جی فلانی جگہ پہ میں دفن ہوں۔ وہاں پہنچ گیا، ڈی این اے ٹیسٹ ہوا باڈی کا، والدہ کا ایک ہی نکلا، تو اس کی جو قبر پہ نشان بنا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ گمنام، گمنام،
تو اس کا نام لکھ دیا. اب اس کے برابر میں جو قبریں تھیں وہ گمنام تھیں. تو وہ پھر اپنی ماں کے خواب میں آیا, کہا ماں آپ نے بڑا میرے پر ظلم کر دیا. کہا آپ نے میری قبر پہ میرا نام لگوا دیا, کیونکہ جتنی بھی گمنام قبریں ہیں ان سب کی قبروں پہ جناب سیدہ آتی ہیں. گمنامی میں ہی تو نام ہے, کیونکہ بی بی کے بھی مرقد مبارک کا کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ جو ہم جنت البقیع بنانے کے لیے اچھی بات ہے, جنت البقیع بنے, ہمارے ائماؤں کے حرم بنے وہاں پر, لیکن بی بی کی مرقد کسی کو نہیں پتہ. یہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے. اصل سے احتجاج تو امت مسلمہ سے بہت پرانا ہے, سوائے امام کے کسی کو بھی نہیں پتہ, سوائے امام. تو گمنامی میں ہی نام ہے. جتنا نیکی کر سکے گمنام رہے. شہرت اس کی بارگاہ میں بہت ہے. دنیا کے آگے آپ کی شہرت ہو بھی جائے تو کہیں عجب آ جائے گا, کہیں ریاکاری آ جائے گی, کہیں خود پسندی آ جائے گی. خود پسندی آ جائے گی. مثلا میں کہیں جاؤں اور مثلا میں مجلس پڑھتا ہوں, اب میں مجلس پڑھ کے اترتا ہوں, یہ ہم نے سب استادوں سے سیکھا ہے. اذان موت, ایک عالم دین, ایک عالم کے گھر پہ ہی مجلس تھی, گھر پہ آئے, ان کو اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کہا آپ مجلس پڑھ دیں. انہوں نے مجلس پڑھ دی. مجلس پڑھ کے اترے تو مجلس انہوں نے اچھی پڑھی, مطلب اچانک سے ان کو بٹھا دیا, لیکن مجلس انہوں نے اچھی پڑھی. مجلس پڑھ کے اچھا وہ خود بھی سمجھ گئے کہ مجلس انہوں نے اچھی پڑھی. اب نیچے اترے تو انہوں نے پوچھا کہ, کہا کہ جی مولانا ماشاءاللہ آپ نے مجلس بہت اچھی پڑھی. تو کہا ہاں ابھی تو میں بس جلدی میں تھا. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ وہ چاہتے تھے کہ یہ اور تعریف کرے. خود پسندی کھا جاتی ہے. کتنے لوگوں نے تعریف کی, کتنے لوگ آئے, کتنے لوگ لائیو دیکھ رہے تھے, کتنے لوگوں نے لائک کیا. خود پسندی ہے نا, یہ ختم کر دیتی ہے. پھر آدمی خدا کے لیے کام نہیں کرتا. ارے یہ تو عجیب ہے نا, مطلب آدمی تو اسی سے پہچانا جاتا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے اذان موت, آسان نہیں ہے. یہ جب تک خاص کرم نہ ہو آدمی نہیں چل سکتا. بہت کرم چاہیے, جھکنا پڑتا ہے ان ہستیوں کے آگے کہ آپ کی اور میری کوئی اوقات نہیں ہے. جو کچھ ہے سب ان کا ہے. یہی کمال ہے. اگر وہاں سے جو یہی کربلا سکھا رہی ہے. گر گئے جناب سید 13 تیر کھائے اپنے بدن, گر گئے. امام پہنچ گئے, نہیں کہا کوئی بڑا کام کیا, نہیں کیا. یہ کمال تھا اصحاب امام حسین کا. کہا مولا اتنے تیر کھائے, گر رہے ہیں امام کی نماز کو بچانے کے لیے, کیا فرماتے ہیں؟ مولا آپ راضی ہیں؟ اللہ اکبر. یہ ذکر تھا. انہیں پتا تھا کہ یہ راضی وہ راضی. ہاں راضی ہیں, ہاں ہاں صحیح, تم تو آگے ہو. اذان اس کو اپنی زندگی میں حاصل کریں. یہی اس امت کو بنائے گا جس میں وہ ذکر آئے گا, امام آئے گا. امام تک پہنچنا بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے, ناممکن بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو بہتر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کم از کم اپنی ذات سے شروع کریں, وہاں تک کائنات آپ کے آگے کھل جائے گی. کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا خود کہتا ہے ہم نے اس کو مسخر کیا ہے تمہارے لیے, یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تم یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو ہر جگہ ہو, کوئی بڑی بات نہیں. لیکن تم میرے ہو جاؤ, میں سب تمہیں دے دوں گا. لیکن ہم سب کچھ لے رہے ہیں, خدا کو چھوڑے جا رہے ہیں. اذان آئے جوان, یہ ایک جملہ
جناب علی اکبر کا کہ جب امام کی رستے میں آنکھ لگی امام بیدار ہوئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا بابا یہ جملہ آپ نے اپنی زبان پہ جاری کیوں کیا؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ منادی ندا دے رہا ہے کہ اس کاروان کے پیچھے موت ہے۔ بابا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم حق پہ ہیں۔ کہا پھر بابا کیا فرق پڑتا ہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے؟ یہ جوان ایسا چاہیے امام زمانہ کے لیے، ایسا ہو کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے، کیا فرق پڑتا ہے؟ موت کوئی فنا تھوڑی ہے، موت تو ایک ٹرانزیشن ہے، ٹرانزیشن۔ موت تو بس یہاں سے گیا وہاں ختم، اور وہ یہاں سے بہت بہتر ہے۔ یہاں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں امام حسین زیادہ کریم ہے، وہاں تو بادشاہی انہی کی ہے، تو جسے وہاں جانا ہو وہ ڈرتا نہیں ہے احسان موت۔ کیا جوان ہے کہ جسے تہجد کی نمازوں میں امام حسین نے مانگا ہے۔ کہا جب ہم اپنے نانا کے چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ کہا جب ہم نانا کی آواز سننا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے۔ کیا جوان ہے، اور یہی جوان سہارا تھا اہل حرم کا۔ راستے میں بھی کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی تو جناب علی اکبر کو بھیجا جاتا تھا۔ ہر کوئی علی اکبر کا احترام کرتا تھا، مگر عزاداران محترم کیسا جوان ہے جس نے روز عاشور اذان دی ہو اور آج تک وہ اذان جوان ہے۔ آج بھی اذان علی اکبر ہو رہی ہے۔ روز عاشور آئی، جناب علی اکبر خیموں میں گئے۔ بس یہ تھوڑی سی نوکری ہے آپ کی خدمت میں عزاداران محترم، خدا پھر توفیق دے۔ آپ مومنین کے درمیان پہنچے، راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ ہٹا لیکن پھر گر گیا، پھر ہٹا پھر گر گیا۔ کہا میں نے دیکھا ایک بچی ہے جو علی اکبر کو روک رہی ہے۔ بہن بھائیوں کی محبت ایسی تھی۔ عزاداران محترم، ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں کربلا میں تھا اور وہاں پر ایک شخص ہر وقت امام حسین کی ذریعے پہ آتا تھا اور دعا کرتا، خدا مجھے امام حسین کے صدقے میں بیٹا دے، اور بیٹا بھی دے اور پھر وہ جوان ہو جائے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس کو مجھ سے چھین لے۔ میری سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ کیسی دعا مانگتا ہے۔ اس کی دکان تھی بازار میں، بڑا عرصہ پتہ چلا اس کا بیٹا ہو گیا، زندگی گزرتی گئی۔ ایک دن مجھے خبر آئی کہ اس کا جوان بیٹا مر گیا۔ میں دوڑتا ہوا پہنچا اس جگہ پر تو میں نے دیکھا وہ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر گرا پڑا ہے، اور بس یہ کہہ رہا ہے پروردگار بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ جوان بیٹے کے لاشے سے اٹھا کیسے جاتا ہے۔ اللہ، جناب حر کا بیٹا پہلے گرانا کربلا میں تو امام حسین بڑی تیزی سے پہنچے۔ جناب حر بھی آئے، کہا حر جوان بیٹے کے لاشے پہ باپ نہیں آتا۔ اللہ، میں کہتا حر تھوڑی دیر اور رک جاتے تو دیکھتے ایک باپ کو۔ بس عزاداران محترم، آپ نے گریہ کیا، خدا قبول کرے۔ حضرت علی اکبر تیار ہو کر جانے لگے۔ جیسے ہی جانے لگے امام حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر
جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جائیں، مڑ مڑ کر مجھے۔ جوان بیٹے کا درد ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، جس کا اپنا بیٹا جوان ہو نا اسے پتہ چلتا ہے جوان بیٹا کسے کہتے ہیں، سہارا ہوتا ہے باپ کا۔ عزاداران محترم، امام کہتے ہیں مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، جناب علی اکبر جا رہے ہیں، گئے لڑتے رہے، دشمنوں کو جہنم واصل کیا، واپس آئے، امام سے کہا بابا لباس کی حدت اور گرمی کی شدت پیاس مارے دیتی ہے، تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا دشمن کو جنگ کسے کہتے ہیں۔ مگر آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، کیا حضرت علی اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ بابا کے پاس تو پانی نہیں ہے؟ پھر کیوں پوچھا؟ جانتے تھے، لیکن باپ اور بیٹے کی محبت ایسی تھی جو جدا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس لیے امام حسین نے کہا، بعض کہتے ہیں امام حسین نے کہا علی اکبر جاؤ، دیر ہو رہی ہے، جاؤ علی اکبر۔ بس عزاداران محترم، جناب اکبر کو امام حسین نے کہا اکبر اپنی زبان کو میرے دہان میں ڈال لو۔ جیسے ہی ڈالی چیخ ماری حضرت علی اکبر نے، کہا بابا آپ کا گلا تو میرے سے بھی زیادہ خشک ہے، ارے یہ تو خدا جانتا ہے حسین کتنے دنوں کا پیاسا ہے۔ بس جناب علی اکبر گئے، دشمن نے پیچھے سے وار کیا، ایک نیزہ جو پیچھے سے لگا سینے سے پار ہوا۔ جناب علی اکبر توازن برقرار نہ رکھ پائے، اپنے ہاتھوں کو اپنی سواری پہ ڈال دیا، بس سواری دشمن کی طرف چلی گئی۔ اب جس کے پاس جو تھا حسین کی کمائی لوٹتا رہا۔ مقتل کہتا ہے اربن اربا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علی اکبر کو۔ بس جیسے ہی جناب علی اکبر زمین پر آنے لگے، جناب علی اکبر نے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، کہا بابا میرا آخری سلام ہو۔ عزاداران محترم، اب امام حسین کیسے پہنچے اپنے اس جوان کے بدن پر؟ بس بیٹھ گئے۔ بعض مقتل کہتے ہیں کہ نیزہ سینے سے پار ہوا تھا، نہ جانے حسین نے کس طریقے سے اس برچھی کو نکالا ہے۔ حضرت ابراہیم آپ نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، اس کے ہاتھوں کو باندھا تھا، اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھے آئے۔ اب ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو کیسے بچاتا ہے؟ بس کہتے ہیں کہ وہ نیزہ نکلنے کی دیر تھی، جناب علی اکبر کی روح پرواز ہو گئی۔ مقتل بس اتنا کہتا ہے کہ امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور 3 دفعہ کہا ولدی ولدی، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، دنیا فنا ہو تیرے بعد۔ امام سے بدن اٹھایا نہ گیا، امام نے کہا اے بنی ہاشم آؤ، علی اکبر کو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔